جن کی خدمات پورے مہاراشٹر میں نمایاں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مہاراشٹر کا کوئی عالم دین اور کوئی حافظ قرآن ایسا نہیں ہوگا جو حضرت کو نہ جانتا ہو. یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ مہاراشٹر میں رہتے ہیں اور حافظ نظیم صدیقی صاحب کو نہیں جانتے. حیرت کی بات ہوگی. میرا بھی دوستوں، اب میں ایک ایسے خطیب اور مقرر کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں جن کی باتوں میں بادل کی گرج بھی ہے، دریا کی روانی بھی اور موجوں کی طوفانی بھی ہے، لہجے میں اتار و چڑھاؤ بھی. میرے مراد اس سے مبلغ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دعوت برکاتہ ہے. میرے دوستوں، حضرت تشریف لا رہے ہیں. جلد ہی آپ حضرات کے سامنے بیٹھ جائیں گے. ہمیں پیغام جو کچھ حضرت دیں گے اس پر عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے. میرے دوستوں، اتنا بڑا انتظام، اتنا بڑا خرچ اس لیے نہیں اٹھایا گیا ہے کہ آئے سنیں اور چلے جائیں، ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیا جائے. اس عزم اور حوصلے کے ساتھ سنا جائے کہ جو بھی بات حضرات علماء کرام پیش کریں گے ہم اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں گے. اور میں دوستوں، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے. اگر ہم نے علماء کے دامن کو چھوڑ دیا تو نہ جانے گمراہی کے کن کن راستوں سے بھٹکیں گے اور کن کن راستوں پر جا پائیں گے. اس لیے میرے دوستوں، اگر ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت مطلوب ہے، اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، تو علماء سے منسلک رہنا ہوگا اور ان سے جڑے ہوئے رہنا ہوگا. انشاءاللہ باطل کی کوئی طاقت ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اسٹیج پر تشریف فرما ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی، مبلغ دارالعلوم دیوبند. اسی طریقے سے جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد ذاکر قاسمی وجد اللہ العالی، حضرات اکابر علماء کرام اور خصوصیت کے ساتھ جمعیت علماء وڑانہ کے ذمہ داران، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات رکھی جائے. آپ کو تفصیلی بات حضرت مولانا عرفان صاحب سے سننا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے سے چیزہ باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے عزیز دوستوں، جمعیت علماء ہندوستان کی وہ جماعت ہے کہ جس کے انسان کو ہندوستان کا مسلمان یا ہندوستان کا غیر مسلم بھی فراموش نہیں کر سکتا. جیسے مولانا ذاکر قاسمی نے اپنی تفصیلی بیان کے اندر جمعیت علماء کی خدمات اور اس کا تعارف پیش کیا. میرے عزیز دوستوں، جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے پورے صوبے میں سیرت النبی، اصلاح معاشرہ اور خلاف ثلاثہ کے عنوان پر یہ بیداری مہم شروع کی جاتی ہے.
लगभग अरे गाड़िया मत पूरे सूबे के अंदर जो महाराष्ट्र के 36 अरसा है, इसमें से लगभग 3 दिनों का दौरा हुआ और पूरे अरसा के अंदर ये मुहिम चल रही है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाह माशिरा और तलाक़ सलासा बेदारी हुई। जमीयत उलमा के पास इतने काम है, उसके बावजूद जमीयत उलमा को ये मुहिम चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हज़रत मौलाना जाकिर साहब ने बताया कि हम 162 मुक़द्दमात के मुक़द्दमात लड़ रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 500 से ज़ायद बेकसूर नौजवान हैं। जमीयत उलमा ने बैतुल मुक़द्दस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस के उन्वान पर तहरीक चलाई, आपने देखा। जमीयत उलमा ने रिजर्वेशन के ऊपर तहरीक चलाई, आपने देखा। जमीयत उलमा ने बर्मा में पैदा होने वाली सूरत हाल को सामने रखते हुए जमीयत उलमा के नाज़िम उमूमी मौलाना सैयद महमूद मदनी मद्दसिल्लाहुल आली ने बांग्लादेश का सफर कर वहां बाज़ाबादकारी के कैंप लगाकर वहां बाज़ाबादकारी के काम को शुरू किया, आपने देखा। इसी तरीके से जमीयत उलमा ने आसाम के 48 लाख मुसलमानों का केस जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के खिलाफ हुआ था, उस केस को सुप्रीम कोर्ट में जीता। इसकी तारीख को आपने देखा, ये लंबी तफसील है जिसको आपके सामने रखने के लिए इस वक्त दरकार नहीं है। इसके बावजूद जमीयत उलमा को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह माशिरा और तलाक़ सलासा के उन्वान पर ये बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए जरूरत पड़ी कि सबसे पहले मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान की 10 कमेटी के मेंबर थे और हिंदुस्तान के सबसे पहले पार्लियामेंट मेंबर थे और जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी थे, मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क का सर्वे कराया था और मुल्क के सर्वे कराकर ये रिपोर्ट दी थी कि हिंदुस्तान की हालत ज़ात क्या है। तो उस वक्त सिर्फ एक सूबा था हैदराबाद, कि जिसके अंदर 35,000 लड़कियां ऐसी थी कि जो बगैर शादीशुदा थी, जिसका जुर्म ये था कि देखने में खूबसूरत सारी चीजें, जुर्म ये था कि उनके माँ बाप के पास जोड़ा देने के लिए रकम नहीं थी। इसी तरीके से फिदाई मिल्लत जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने 1988 के अंदर पूरे मुल्क का सर्वे कराया और सर्वे कराकर रिपोर्ट किया, और जब वो रिपोर्ट सामने आई तो जमीयत उलमा हिंद वर्किंग कमेटी ने पूरे मुल्क के अंदर ये मुहिम शुरू की कि पूरे मुल्क के अंदर इस्लाह माशिरा और सीरतुन नबी का अशरा मनाया जाए। इसका मकसद क्या है? आज जितनी बुराइयां हैं हमारे अंदर, हमारा नौजवान नशे के अंदर मुब्तला, पहला ये था कि आप परेशान ये करते थे कि लोग जो है शराब पी रहे, दारू पी रहे। आज तो हमारा नौजवान इंजेक्शन का नशा करता, आज हमारा नौजवान अफीम का नशा करता, आज हमारा नौजवान हर तरह के नशे के अंदर मुब्तला है। इसी तरीके से आप रवि के ऊपर सर्वे कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या हालात है, कि आपको ये रिपोर्ट मिलेगी कि जोड़ा बंदी, ये सारे रसूमात जो है वो हमारे अंदर घर कर चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये सारे हालात को सामने रखते हुए जमीयत उलमा मुल्कीत पैमाने पर सीरतुन नबी इस्लाह माशिरा और तलाक़ सलासा बेदारी मुहिम शुरू की है। मेरे अजीज दोस्तों, तलाक़ सलासा की बेदारी मुहिम क्यों शुरू की?
ہمارے دلی میں بیٹھے ہوئے بڑے صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گردن پر پیر دے کر طلاق ثلاثہ کا نفاذ نافذ کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، ان کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ طلاق ثلاثہ کا نفاذ کر سکے، لیکن میرے عزیز دوست اس کا موقع کس نے فراہم کیا؟ تاریخ یاد ہے کہ آج طلاق ثلاثہ کا بل پارلیمنٹ میں آ رہا ہے، جہاں سرکار مجرم ہے وہاں اس سے زیادہ مجرم ہم ہیں۔ کیا ہم نے واٹس ایپ پر طلاق نہیں دیا؟ کیا ہم نے فون کے ذریعے طلاق نہیں دیا؟ کیا ہم نے دوست کے ذریعے طلاق نہیں دیا؟ یہ آج کی بیداری مہم کے ذریعے یہ عہد کرایا جا رہا ہے کہ میرے عزیز دوستو، جہاں سرکار سے لڑنے کی بات ہے تو جمعیت علماء نے ہمیشہ لڑائی لڑی ہے۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ 1926 میں شارقہ ایکٹ آیا، 1921 میں نہرو رپورٹ آئی، شہبانو کیس آیا، متمنا بل آیا، نیپالر بل آیا، ایسے 50 بل آئے اور آتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار سے لڑائی کا مسئلہ ہے، جمعیت علماء پہلے بھی لڑتی تھی، انشاءاللہ آخری دم تک لڑتی رہے گی۔ رہا سوال بات آپ سے کرنا ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دینا ہے کہ تم میری بات کرو، جو تو بات کو آپ کو حضرت مولانا کی سننا ہے، آپ کو یہ عہد کرنا ہے اس اصلاح معاشرہ کے اجلاس کے ذریعے آپ کو یہ آج کا یہ اجلاس، آج کا یہ جلسہ روایت کی جلسہ نہ رہے بلکہ یہ جلسہ ایک تحریک بنے۔ تحریک کیسے بنے گی کہ آج رات کا جلسہ ہو جائے اور آپ سن لیں اور خاموش ہو جائے، بلکہ آپ اس کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنائیں گے۔ یہاں بیٹھے ہوئے نوجوان یہ عہد کریں گے کہ آج سے ہم جوڑے گھوڑے کی رقم قطعی نہیں لیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بتا، اسی طریقے سے آج آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ سرکار قانون بنائے گی، سرکار کا قانون ردی خانے میں پڑے رہے گا اور ہم 3 طلاق کا جھوٹ قطعاً نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بتا، میرے عزیز دوستو، اسی کو تحریک بنا کر آپ کو کام کرنا ہے۔ میرے اور حضرت مولانا عثمان صاحب کو ہر جگہ ہم 1.5 گھنٹہ ٹائم دیتے، لیکن آج اتنا زیادہ پروگرام رہا کہ ہم کو ٹائم نہیں مل سک رہا۔ میں معذرت کروں، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ضرور آؤں گا اور تفصیلی بات کروں گا۔ اتنی سیدھا باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔